بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم۔ کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا تھا، جس میں سب سے پہلے شراب، نشہ، جوا اور انصاب یعنی ایسے پتھروں کی عبادت جو گڑھے ہوئے نہ ہوں، تراشے نہ گئے ہوں۔ تراشے ہوئے بت یا بے تراشے ہوئے بت دونوں ہی حرام ہیں، لیکن خاص طور پر وہاں ذکر آیا تھا انصاب کا، جس کی تشریح میں وضاحت ہوئی۔ اسی طرح جوئے کے تیر، اس کے حرام ہونے کا ذکر آیت میں صراحت کے ساتھ آیا تھا، لیکن مقصد شراب اور جوئے کا ذکر کرنا تھا، اس لیے آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے خصوصی نقصانات کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، نقصان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو دنیا کا نقصان، دوسرے آخرت کا نقصان، دینی اعتبار سے نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے اندر دنیاوی اور دینی نقصان دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیاوی نقصان یہ بتلایا کہ شراب اور جوئے سے انسانی معاش تباہی اور فساد، انسانی معاش تباہ اور فساد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والے آپس میں ان چیزوں سے کینہ، عداوت، نا اتفاقی، اختلافات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ شراب کے نشے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی، آپس میں گالم گلوچ، فتنہ اور فساد بڑھ جاتا ہے، اور بسا اوقات مار پیٹ اور بات قتل و غارت گری تک جا پہنچتی ہے۔ اسی طرح جوا اور شراب کا نقصان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت اور نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ اور جوئے سے عداوت اس طرح بیٹھتی ہے کہ آدمی جوئے میں اپنا مال جب ہار جاتا ہے اور اپنا مال دوسرے کے پاس دیکھتا ہے اور خود بالکل مفلس اور قلاش ہو جاتا ہے، تو اس کو دوسروں کے اوپر یا اپنا مال جس کے پاس دیکھ رہا ہے غصہ آتا ہے اور نفرت اس سے ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو عداوت اور نفرت کے قوی ترین اسباب بیان فرمائے ہیں۔ یہ تو دنیا کا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان یہ بتلایا گیا کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور دنیاوی چھوڑ کر اگر دیکھیں تو آخرت کا نقصان یہ ہے کہ آدمی نشے کی حالت میں یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے اور بے نمازی بن جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ نشہ کرنے والے یا جوا کھیلنے والے ان کو
مسجدوں میں آنے سے ڈر لگتا ہے، نیکی کے کام کرنے سے ڈر لگتا ہے، اللہ والے بندوں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ان کے دل غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی دونوں نقصانات کیونکہ اس کو اللہ نے رجس من عمل الشیطان فرمایا تھا، شیطانی کام، اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو بتلاؤ اب بھی کیا ان گندی اور پلید چیزوں سے باز آؤ گے؟ یعنی جب شراب نوشی اور قمار یعنی جوئے کی ایسی گندی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو اب تو ضرور بچنا چاہیے۔ حکماء نے اور اطباء نے شراب کی اور جوئے کی جو نقصانات بیان فرمائے ہیں، اس میں شراب کا سب سے بڑا نقصان یہ بیان فرمایا کہ نشے کی حالت میں عقل ختم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اتنی ختم ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے ہوش و حواس اس کے ختم ہو کر دیوانوں اور پاگلوں جیسی حرکت ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ زبان اس کے اختیار اور قابو سے باہر ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے اقوال اور افعال میں انجام دینے میں زبان سے کیا کہہ رہا ہے، ہاتھ پیر سے کیا کیا جائے گا، اس کی بھی خبر نہیں رہتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نشہ کرنے والوں کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور بعض اوقات اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ دوسری عورتوں کی عصمت اور عفت کو بھی آدمی نہیں بخشتا، حتیٰ کہ زنا خوری اور بدکاری اور بے حیائی پر آمادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نقل کرنے والوں نے نقل کیا کہ اس کو اپنے اور غیر کے اندر بھی فرق نہیں رہتا کہ کس کے ساتھ کیا جائے اور کس کے ساتھ نہ کیا جائے، عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ تیسری خرابی یہ بیان فرمائی کہ آدمی یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی خرابی یہ بیان فرمائی کہ شرابی کو اپنے مال کی قدر اور حیثیت اس کے درمیان سے ختم ہو جاتی ہے اور اپنا سارا مال یا تو جوئے میں اڑائے گا یا نشے کی حالت میں اڑائے گا یا نشے میں برباد کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت، مال و دولت کی بربادی کا ذریعہ بھی ہے، اور آیت میں تو خاص طور پر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں باہم آپس میں نفرت اور عداوت کو بے انتہا پیدا کرنے والی ہیں۔ بہرحال اللہ کا دستور اور قانون یہ ہے کہ جب کسی چیز کی گندگی، برا ہونے کو بیان فرماتے ہیں تو پھر اس کی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اگر گندا کہا ہے تو پھر اس کو دلیل سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے نشے کو اور جوئے کو اور انصاب کو اور ازلام کو شیطانی عمل کہا، تو شیطانی عمل چونکہ گندا ہوتا ہے، وہ گندا کس اعتبار سے ہے اس کو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے واضح فرمایا ہے، اس کی برائیوں کو واضح فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے، یعنی تمہیں شراب اور جوئے میں لگا دے، نشے کے کاموں میں لگا دے، کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے،
اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، اب بھلا بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ یعنی تمہیں باز آ جانا چاہیے، اگر نہیں آؤ گے تو اور ان چیزوں میں مبتلا رہو گے تو شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے گا، لہذا ان تمام چیزوں سے باز آ جانا چاہیے کیونکہ یہ گندی چیزیں ہیں۔